सूरतुल आराफ आयत नंबर 158 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दीजिए कि ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ कह दीजिए कि ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, उस अल्लाह का कि जिसके हाथ में है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वही ज़िंदगी देता है और मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पे और उसके रसूल नबी उम्मी पे जो अल्लाह पर भी ईमान रखता है और अल्लाह के फरमानों को भी मानता है, और उसी की पैरवी करो ताकि तुम हदायत पाओ। तो इससे कबल जो आयात हमने पढ़ी हैं उनमें हज़रत मूसा की दुआ थी कि ए परवरदिगार हमारे लिए इस दुनिया में भलाई लिख दे और आखिरत में, और फिर जवाब अल्लाह ने जो दिया कि मेरी रहमत किन के लिए है,
اور پھر بتایا کہ اب اگر اس رحمت کے تم امیدوار ہو تو تمہیں رسول نبی امی پہ ایمان لانا ہوگا جس کا ذکر تورات اور انجیل میں تم پاتے ہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں، کہہ دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ اس سے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف آئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کہا کہ رسولا الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے تھے، لیکن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہے آپ کی دعوت، قیامت تک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ تو اس لیے آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اللہ کے حکم سے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ پہ بنی اسرائیل کے باہر کے لوگ ایمان لائے، جب بنی اسرائیل نہیں مانی تو انہوں نے باہر دعوت دی، لوگ ایمان لائے، لیکن اصل جو ڈیوٹی تھی حضرت عیسیٰ کی وہ بنی اسرائیل تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پروفیسر کسی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہو تو اس کی ڈیوٹی تو وہی ہے، اسی یونیورسٹی کے طلبہ کو پڑھانا، اور اگر کوئی باہر سے آ کے پڑھ لیتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہوتی، لیکن ڈیوٹی وہاں ہے، اس یونیورسٹی کے اندر وہاں پڑھانا ہے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ کی اصل جو ڈیوٹی تھی وہ تو بنی اسرائیل، اسی طرح حضرت موسیٰ بھی ہیں، لیکن آپ کی جو دعوت ہے وہ آپ کے اول مخاطب عرب ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب کے لوگوں، اے جزیرۃ العرب کے لوگوں، نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام انسان مخاطب ہیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، وہ اللہ آسمان و زمین کا جو بادشاہ ہے، گویا کہ کائنات کے بادشاہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تم سب کی طرف، اور وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ موسیٰ کی قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہدایت حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی عدل سے کام لیتے ہیں، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کو 12 گروہوں میں بانٹ دیا، اور موسیٰ کو ہم نے وحی کی کہ تم جب قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا اور ان پہ من اور سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بتایا کہ جب مصر سے نکل کے گئے ہیں تو 12 قبیلے تھے، تو فرمایا کہ ہم نے ان 12 قبیلوں کو، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، تو ان کو باقاعدہ 12 قبیلوں میں بانٹ دیا، 12 گروہ بن گئے آگے قوم کی تنظیم کے لیے، اور پھر جب قوم نے پانی مانگا تو ہم نے 12 چشمے اس پتھر سے نکالے تاکہ ہر قبیلے کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو جائے اور ان میں کوئی پانی پہ لڑائی نہ ہو۔ پھر جو نعمتیں دی، من اور سلوہ اور بادلوں کا سایہ، یہ پیچھے گزر چکی ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں بسو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے جاؤ، اور حتہ کہو، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، گناہ ہمارے بخش دے، اور اس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو ہم مزید اپنے فضل سے نوازیں گے۔ تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہیں جو بات کہی گئی تھی انہوں نے اس کو ایک اور بات سے بدل دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس ظلم کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یہ پیچھے گزر چکی ہیں آیات سورہ بقرہ میں بھی۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں کہ جو سمندر کے کنارے رہ رہے تھے، جب وہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کے پاس ہفتے کے دن مچھلیاں سر اٹھائے آتی تھیں اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا نہیں آتی تھیں، اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ یہ واقعہ پیچھے گزرا ہے سورہ بقرہ میں، لیکن وہاں اشارہ تھا صرف، یہاں تفصیل بتائی کہ اس بستی کے بارے میں ان سے پوچھیں، کس سے؟ یہودیوں سے، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ سمندر کے کنارے رہ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام کرنا منع ہے۔ ہمارا تو جمعہ یہ ہے نا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، دنیا کے کام کرو، تجارت کرو، لیکن ان کے لیے منع ہے، ہفتے کے دن کوئی دنیا کا کام نہیں ہوگا، مکمل چھٹی۔ تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا بھی منع تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اس طرح آتی ہیں جیسے نیزا اوپر بلند ہے، اس طرح سر اٹھائے ہر طرف مچھلیاں مچھلیاں، اور ہفتے کا دن جس سے نہیں ہوتا تھا کوئی مچھلی نہیں آتی. آزمائش میں پڑ گئے کیا کریں، تو انہوں نے پھر ہیلا کیا ہفتے کے قانون کو توڑنے کے لیے کہ انہوں نے پانی کا اس طرح نالیاں نکال لی سمندر سے کہ تالابوں میں پانی آ جائے اور واپسی کا راستہ بند کر دیتے. ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے، کہتے تھے ہم نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی نہیں ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا، اور وہاں پھر لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے، بلکہ 3 گروہ میں. ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو یہ کام کر رہا تھا، اللہ کے قانون کو توڑ رہا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو انہیں نصیحت کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے قانون کو نہ توڑو، یہ ظلم نہ کرو ہفتے کے دن. اور تیسرا گروہ خاموش تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر کس طرح اللہ نے ان کو سزا دی، اور یہ گروہ 2 جو تھے ان کا کیا انجام ہوا. اور اس وقت کو سامنے رکھو کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے. کن کو کہا؟ کہ جو منع کر رہے تھے. ان کو دوسروں نے کہا جو خاموش تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. تو منع کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے ہم معذرت پیش کر سکیں کہ ہمارے پاس یہ عذر ہو کہ ہم نے منع کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں. تو انہوں نے حجت پوری کرنے کے لیے کیا کہ تاکہ ہم اپنے رب کے یہاں کہہ سکیں کہ ہم نے انہیں منع کیا تھا اور شاید باز بھی آ جائیں. پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، قانون کو توڑتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے قانون کو توڑ رہے تھے ان پہ تو عذاب آیا، اور جو روکتے تھے ان کو فرمایا کہ ہم نے نجات دے دی. انجین الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روک رہے تھے. اب جو خاموش تھے ان کا کیا بنا، ان کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا. آیا وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے یا بچ گئے؟ تو ان کے بچنے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو بچنے کا ذکر صرف انہیں کیا ہے کہ جو برائی سے روکتے تھے. تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی لپیٹ میں آ گئے عذاب کے. تو اس لیے اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو کم از کم جو درجہ ہے کہ اس کو روکا جائے، زبان سے تو روکا جائے، یا کوئی زبان سے بھی ڈرتا ہے بات کرنے سے تو پھر دل میں برا سمجھا جائے. تو اس کے بعد تو پھر کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے کہ آدمی دیکھے کوئی اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے اور دل میں بھی اس کو برا نہ سمجھے یا زبان سے بھی نہ روکے. تو زبان سے روکنا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. بہرحال اگر اس طرح کے حالات ہوں تو وہ گنجائش ہے اس کی کہ دل میں برا سمجھے. پھر جب انہوں نے سرکشی سے اس اللہ کے قانون کو توڑا جس سے وہ انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. یہ سزا اللہ نے دی کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی، انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیے. کون تھے کہ جو اللہ کے قانون کو توڑ رہے تھے. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تیرے رب نے انہیں بتا دیا، آگاہ کر دیا کہ وہ قیامت تک ان پہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیں گے. بے شک تیرا رب جلدی سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ میں آگاہ کر دیا گیا تھا، ان کے انبیاء نے آگاہ کیا کہ قیامت تک اللہ تم پہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو تمہیں سزا دیتے رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کے لیے، اور ان کی تاریخ میں موجود ہے کہاں کہاں لوگ کون کون آئے جنہوں نے انہیں مختلف نصر ہے، رومی ہیں، اور بھی لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی. اور ہم نے انہیں مختلف گروہوں کی شکل میں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، برے بھی ہیں. پھر ہم اچھے برے حالات کے ذریعے ان کی آزمائش کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں. اچھا، پہلی جو بتایا کہ ہم نے ان کے قبیلوں کو مختلف گروہوں کی شکل دے دی، وہ تو ایک اچھی تقسیم تھی قوم کی تنظیم کے لیے. 12 حضرت یعقوب کے بیٹے تھے تو 12 قبیلے، وہ 12 قبیلوں نے ایک مستقل 12 بیٹوں کے اولادوں نے مستقل قبیلوں کی شکل اختیار کر لی، وہ تو اچھی تقسیم تھی.
لیکن یہاں جو فرمایا یہ عذاب کے لیے ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، مختلف گروہوں کی شکل میں ہم نے انہیں گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں پھینک دیا. یہ سزا کے طور پہ ہے کہ جب آخری دفعہ فلسطین سے انہیں نکالا گیا، رومیوں نے حملہ کیا حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد، تو پھر ان کی یہ شکل ہوگی کہ پوری دنیا میں کوئی چند دانے یہاں پڑے ہیں، یہاں جیسے کوئی پھینک دیا جائے کسی چیز کو، اس طرح فضا میں کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. تو اس لیے دیکھیں کہ کوئی دنیا کا ملک نہیں کہ جس میں یہودی نہ ہو. اب اسرائیل میں آنا شروع ہوئے ہیں ادھر سے، ورنہ پہلے کوئی تھوڑے یہاں ہیں، کوئی 500 ادھر ہیں، 1000 ادھر ہیں، 100 ادھر ہیں، 200 ادھر ہیں، پوری دنیا میں اس طرح پھیلے ہوئے تھے. اور ان کی اس حالت میں جب یہ اس طرح تھے، فرمایا کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی برے بھی ہیں، اور ہم ان کی آزمائش کرتے رہے اچھے برے حالات کے ذریعے، شاید یہ پلٹیں. مگر کیا ہوا پھر ان کے بعد ایسے نہ خلف ان کے وارث ہوئے کتاب کے کہ جو اسی دنیا کے گھٹیا دنیا ہی کے طلبگار ہیں، دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا. دنیا کے طالب ہیں، یعنی دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم بخشے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، چہتے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے. اور اگر ان کے پاس اسی طرح دنیا اور آتی ہے تو اسے بھی لے لیتے ہیں، مزید دنیا آئے تو وہ بھی لے لیتے ہیں. کیا ان سے یہ کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے، اور جو کچھ کتاب میں ہے اسے اچھی طرح پڑھیں گے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب پہ عمل کرتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ایسے مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اور اس وقت کو بھی سامنے رکھو کہ جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے اوپر اس طرح کر دیا کہ گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور انہیں کہا کہ مضبوطی سے پکڑو اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جس وقت تورات دی گئی تھی انہیں، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ ان کی تاریخ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسانات کیے، ان سے درگزر کی، انہیں معافی دی مختلف مواقع پہ، لیکن یہ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنهم من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات
السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت ان کی نسلوں کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یعنی ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد نے شرک کیا اور ہم تو بعد میں ان کی نسل بن کر آئے، کیا تو ہمیں اس چیز میں ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا ہے۔ اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ تاکہ یہ رجوع کریں۔ تو انسانوں کے لیے جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، عہد فطرت، یہ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ روحوں سے یہ عہد لیا گیا، بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری ذریت کو نکالا گیا، روحیں یعنی ساری پیدا کی گئی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، انہیں گواہ بنایا اپنے اوپر کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے گواہی دی کہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں اور اس لیے یہ عہد لیا کہ تم یہ نہ قیامت کے دن کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو غافل تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد شرک کرتے رہے اور بس ہم ان کے بعد آئے اور ان کے راستے پہ چل پڑے تو کیا ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ عہد ہم نے لیا اور تم گواہ بنے۔ تو اب یہ عہد کسی کو یاد تو نہیں ہے، بعض لوگ دعوے کرتے ہیں لیکن یاد ہے بھی نہیں اور یاد ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ یاد ہو تو پھر دنیا میں امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہاں دنیا میں امتحان غیب میں ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں، آخرت، جنت، دوزخ، غیب میں کیا ہے اس کو نہیں دیکھا۔ تو یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور انسان کی فطرت میں موجود ہے، اس لیے انسان اپنی فطرت کے مطابق اگر اس کی فطرت پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوا تو وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تو اس لیے یہ عہد فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، لیکن کسی کو یاد نہیں ہے۔ یاد ہو تو پھر دنیا میں امتحان نہیں ہو سکتا، لیکن قیامت کے دن انسان انکار نہیں کر سکیں گے کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ ہاں تم نے واقعی یہ عہد کیا تھا اور تم سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ عالم ارواح میں اس دن اللہ تعالیٰ ویڈیو دکھا دے گا سب کو اس کی، اور سب کی آواز کے ساتھ ہاں سب نے گواہی دی ہے، جو یہاں ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ کوئی انکار کرے گا، لیکن فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا ہے۔ اور انہیں اس شخص کا قصہ سنائیں کہ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ بہکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے سربلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس پہ حملہ آور ہوں تو پھر بھی وہ زبان نکالے ہوئے ہوتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیں تو پھر بھی وہ زبان نکالے ہوئے ہوتا ہے۔ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو یہ واقعات انہیں سنائیں شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔
یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہیں واقعات سنائیں، شاید یہ غور و فکر کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یہ مثال ایک دی ہے کہ ایک ایسے شخص کی مثال کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی، یعنی شریعت دی، پیغام اللہ کے نبی بھیجے، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ تو اس سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا، یہ تمثیل جو اس طرح دی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے مثال دے کر کہ کچھ لوگ ہیں جو جن پہ یہ فٹ آتی ہے۔ تو یہاں کون ہے جن پہ فٹ آتی ہے؟ آگے ذکر بھی کر دیا کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور آگے بتایا کہ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو یہ حقیقت میں بنی اسرائیل کی مثال تھی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی، ان کے اندر نبی بھیجے، لیکن وہ شریعت کی پابندی سے نکل بھاگے، شیطان کے پیچھے لگ گیا اور وہ نفس کے بندے بن گئے، دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ جس طرح پیچھے بتایا کہ ایسے نخل وارث ہوئے کہ دنیا ہی کے کتے بن کے رہ گئے، تو پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے کتا ہے ہر وقت زبان نکالے ہوئے ہے، اور اس کو ماریں تو پھر بھی، نہ ماریں پھر بھی۔ اور خاص طور پہ جو اس میں دنیا کے جو بندے ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، ان کی مثال کتے کی طرح دی ہے کہ آپ کبھی بھی کتے کو دیکھیں جو بڑے آج کل تو ماڈرن کتے اور جنہیں بڑی بڑی پتہ نہیں انسانوں سے زیادہ اچھی خوراکیں کھلائی جاتی ہیں، کبھی دیکھیں نا انہیں لے جائیں کسی پارک میں کہ کھلی جگہ، تو چھوڑے تو کتے کا ایک مزاج ہے کہ وہ سونگتا ہوا ناک کے پیچھے ہی جائے گا، ادھر جائے گا ادھر، باقی ناک سونگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ وہ ایک خواہشات نفس کا بندہ ہوتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کو ڈھونڈ رہا ہے، چیز کیا ملتی، سونگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو کتے کی مثال دی کہ جو انسان بھی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ شخص جس کو ہم نے آیات عطا کی تھیں، تو ہم نے ان آیات کے ذریعے تو چاہے سربلندی عطا کریں اس کو، لیکن وہ زمینی کی طرف پست ہو کے رہ گیا، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کا بندہ بن گیا۔ تو جو خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ پھر بالکل وہ کتے کی طرح اپنی وہ ناک کے پیچھے ہی جاتا ہے کہ سونگتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی خواہش کی دیر پوری ہو رہی ہے، اس کے لیے حق اور باطل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نیکی اور برائی، سچائی اور جھوٹ اس کے لیے کوئی نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میری خواہش نہ پوری ہو رہی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی مثال ہے، بنی اسرائیل کہ کس طریقے سے یہ دنیا کے بندے بنے اور خواہشات کے بندے بنے۔ انسانوں اور جنوں میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ گویا کہ ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں مگر ان سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں لوگ جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں جہنم کے لیے کسی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا امتحان کے لیے، راستہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے، جنت کا بھی جہنم کا بھی، کہ انسان جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ لیکن یہ بتایا کہ جو لوگ حقیقت میں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان سے کام نہیں لیتے، اللہ نے دل دیے ہیں ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں، تو پھر گویا کہ وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا کہ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہے، اور یہ فرمایا جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں دی جو انسانوں کو دی ہیں، اور انسان اگر یہ صلاحیتیں پا کر بھی جانوروں کی طرح ہی بنے، اس کا مطمع نظر صرف یہی ہو کہ بس میں نے پیٹ بھرنا ہے اور کھانا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں، تو یہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ غافل لوگ ہیں، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، انہی کے ذریعے اس کو پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ یعنی جو غلط نام اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں یا اس کے صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیں، یہ حرکتیں کریں، جلدی انہیں سزا ملے گی۔
اور سب اچھے نام اللہ کے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فتح ہو گیا، یعنی اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے، اس کا ذکر ان ناموں کے ذریعے کرو، اس سے مانگو ان ناموں کے ذریعے۔ تو یہ ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی معرفت اس کے ناموں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے اسماء کے ذریعے ہوتی ہے، اس کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی معرفت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیکھیں اس قرآن میں جگہ جگہ کس طرح کرایا ہے، جہاں آیتیں دیکھیں ختم ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تمہارا رب ودود ہے، تمہارا رب سننے والا ہے، تمہارا رب عزیز ہے، تمہارا رب حکیم ہے، تمہارا رب علیم ہے، ساری صفات بتائی جا رہی۔ تو ان کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، تو انہی ناموں کے ذریعے اس کا ذکر کرو، انہی ناموں کے ذریعے فرمایا کہ اسے پکارو۔ اور ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا یعنی ہماری مخلوق میں سے ایسے گروہ بھی ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم بتدریج انہیں عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں، وہاں سے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ انسان کو لاتا ہے بتدریج، مہلت دے کر، پھر جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اچانک اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جال شکاری نے لگایا ہوا ہو اور کوئی پرندہ یا جانور آ رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اسے نہیں پتا کہ آگے جال میں پھنس جاؤں گا میں، وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں، آزادی سے آ رہا ہے، اچانک آ کے پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، اور پھر عین اس وقت جب وہ بالکل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور کوئی گرفت ہم پہ ہونے والی نہیں، تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کہ تدریج کے ساتھ اللہ لاتا ہے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور فرمایا میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ڈوری بڑی مضبوط ہے تو جہاں بھی جائے مچھلی کھینچ کے لے جائے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کہیں بھاگ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرمانا کہ میری چال جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے ڈھیل دی تو یہ کہیں چھپ نہ جائیں، بھاگ نہ جائیں، بعد میں تو جی پکڑے نہیں جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کہتے تھے نا کہ یہ انہیں کوئی جنون ہو گیا ہے، ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، آخرت اور عذاب۔ فرمایا کہ انہوں نے اس بات پہ غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف واضح طور پہ خبردار کرنے والے ہیں، نذیر مبین ہیں، انہیں آگاہ کر رہے ہیں عذاب سے۔ جو انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی جنون ہو گیا وہ عذاب سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت میں اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی اس میں غور و فکر نہیں کیا، اور اس بات میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مقررہ وقت قریب آ گیا ہو، یعنی عذاب کا وقت بالکل سر پہ آ گیا ہو، پھر اس کے بعد یہ پھر کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ اگر آج اس قرآن پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کس پہ ایمان لائیں گے؟ تو یہاں مخاطب کون ہے؟ قریش۔ اگر آج اس قرآن پہ کوئی کا انکار کرنا تو اور کیا رہ گیا؟ پھر کس چیز پہ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پہ اسے ظاہر کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری ہے۔ یعنی مشکل ترین وقت ہوگا وہ آسمانوں اور زمین میں، کائنات میں، جب قیامت آئے گی، اور وہ تم پہ اسے اچانک لے آئے گا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ آپ کا کام ہی یہ ہے کہ بتانے آئے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے، اس طرح ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو انہیں بتا دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے انبیاء یہ بتانے کے لیے نہیں آتے قیامت کب آئے گی، وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں قیامت آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس کا آنا یقینی ہے، اس کا آنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور کیوں آئے گی؟ تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو ان کا بدلہ ملے، جو مجرم جرائم کر رہے ہیں ان کو ان کے جرائم کی سزا ملے۔ تو انبیاء یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ قیامت کا آنا ضروری ہے، اور کیوں آئے گی، اور اس کے لیے تیاری کرو،
لیکن کب آئے گی یہ انبیاء کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ جب چاہے گا اسے لے آئے گا۔ اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جب بھی اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے قیامت سے بھی، تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا تھا، ہاں جی کب ہے قیامت، اس کا ٹائم بتائیں، اگر ٹائم نہیں بتا رہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، انہیں بتا دیں کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی اپنی ذات کے لیے بھی میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو بڑی خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، بے شک میں تو صرف اور صرف خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کا ہر نبی بشیر اور نذیر بن کر آتا ہے، وہ غیب کی خبریں دینے کے لیے نہیں آتے جو لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کہہ دیں کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کسی اور کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا یا نفع پہنچاؤں گا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے فائدہ پہنچائے جسے چاہے نقصان دے۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پھر میں تو بڑے فائدے اکٹھے کر لیتا۔ ظاہر ہے جسے پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ تو ہر نقصان سے بچ جائے گا اور ہر قسم کے فائدے سمیٹ لے گا۔ آج جس کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کل گرنے والی ہے تو وہ تو اپنے سرمایہ نکال لے گا نا، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جب اوپر جانے والی ہے تو خرید لے گا شیئر۔ تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کتنے ایسے واقعات آئے جس میں بڑے بڑے نقصان ہوئے۔ دیکھیں نا آپ کے صحابہ کو لوگ دھوکہ دے کر لے گئے کہ انہیں بھیجیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور جا کر انہیں قتل کر دیا۔ 70 صحابہ کو جا کر شہید کر دیا، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہوتا پہلے کہ یہ ہونا ہے تو آپ نہ بھیجتے صحابہ کو، لیکن لوگوں نے آپ نے کہا جی آپ اسلام کی دعوت کے لیے بھیجیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، پہلے سے مجھے پتہ ہوتا کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر مجھے تو کوئی نقصان نہ ہوتا، میں ساری کامیابیاں ہی سمیٹتا۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے. ایک جان یعنی آدم، اسی سے اس کا جوڑا حوا، اور یہ ہے مرد عورت. تو کیوں مرد عورت کا جوڑا بنایا؟ تاکہ ایک خاندان وجود میں آئے اور مرد کو وہاں سکون ملے اس خاندان میں، عورت کے ساتھ مل کر، عورت کو مرد کے ساتھ مل کر سکون ملے. دونوں کی فطرت اللہ نے یہ بنائی کہ دونوں کے اندر کشش، مرد کے اندر عورت کے لیے رکھ دی، عورت کے اندر مرد کی، اسی سے آگے انسانی نسل چلی. اور پھر آگے ایک تمثیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو مرد عورت یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے صحیح اولاد دی، صحیح سالم، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. لیکن جب اللہ صحیح سالم اولاد دیتا ہے تو پھر دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، یعنی ازدواجی تعلق قائم ہوا، تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا، وہ اسے لے کر چلتی رہی. پھر جب وہ حمل آگے بڑھا، بوجھل ہوا، تو دونوں نے، مرد عورت، میاں بیوی دونوں نے اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، یعنی بچہ صحیح پیدا ہوا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے. پھر جب اللہ نے انہیں صحیح سالم بچہ دیا تو وہ اس کے ساتھ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے. تو اللہ بلند تر ہے اس سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی صحیح سالم بچہ جب مل گیا تو پھر دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے. دوسروں کو شریک کس طرح ٹھہراتے ہیں؟ حتیٰ کہ آج تو دیکھیں کہ باقاعدہ نام ہی رکھ دیے جاتے ہیں. پیر بخش، یعنی پیر صاحب نے بخشا ہے، علی بخش اور قادر بخش، یعنی اللہ نے نہیں دیا، صحیح تو ہونا چاہیے اللہ بخش، اللہ نے بخشا ہے. عبداللہ اللہ بخش، لیکن وہ جو باقاعدہ اعلانیہ پیر صاحب نے بخشا ہے، علی نے بخشا ہے، قادر نے بخشا ہے، فلاں نے بخشا ہے. تو پھر دوسروں کی طرف نسبت کرنے لگ جاتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں بس یہ وہ فلاں اس پہ مزار پہ گئے تھے اور وہاں یہ نظر مانی تھی تو بس بچہ مل گیا، اور فلاں جگہ یہ چڑھایا تو بچہ مل گیا. اعلانیہ دوسروں کی طرف نسبت ہو رہی ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ حال ہے کہ جب حمل ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ بچہ دے دیتا ہے صحیح سالم تو پھر دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اور جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ہم کو فرمایا کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے کہ جو نہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اور خود وہ پیدا کیے جاتے ہیں، خود مخلوق ہیں، فقیر محتاج اللہ کے بندے کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، ان کی طرف نسبت، ان کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر تم انہیں رہنمائی کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، یعنی جن کو پکارتے ہو. بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، بس انہیں پکارو اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو. یعنی جن کو پکارتے ہو وہ اسی طرح ہیں، تمہاری طرح مخلوق ہیں، بندے ہیں. تو پکار کے دیکھو وہ جواب دیں تمہاری پکار کا. کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے تمام شریکوں کو، یعنی جو تم نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور پھر میرے خلاف چال چل لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. یعنی پھر سب کو بلا کے کر لو میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے ایک کر کے، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، ذرا کوئی ڈھیل نہ دو. تو یہ جو فرمایا کہ ان کے ہاتھ ہیں، کان ہیں، تو یہ بت جو بنائے ہوئے تھے تو اس طرح سمجھتے تھے کہ سامنے کھڑا ہے جی، ہاتھ ہیں، کان ہیں، دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ نہیں، ٹانگیں ہیں، چلتے ہیں نہیں.
سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، پورے عذاب بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہا۔ بے شک میرا سرپرست تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہی تمام نیک بندوں کی سرپرستی کرتا ہے، تمام جو صالحین ہیں ان کی وہی سرپرستی کرتا ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کر سکتے ہیں اور نہ اپنی، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور اگر تم انہیں رہنمائی کی طرف بلاؤ تو وہ بات نہیں سنتے، اور تم انہیں جب دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب سامنے دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھیں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کوئی وہ آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں، کچھ انہیں نظر نہیں آتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر سے کام لیں اور معروف کا حکم دیں، اور ان جاہلوں سے اعراض کریں۔ یہ جو جہالت میں مبتلا ہیں تو ان سے اعراض کریں، ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور اگر شیطان کی کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جہالت، جاہل جو ہیں، ان سے کبھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ شیطان کی اکساہٹ معلوم ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور اس طریقے سے ان کا جواب دینا ہے، اس طرح، تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگیں اس طرح کی اکساہٹ پہ۔ بے شک وہ لوگ جن نے تقوی اختیار کیا کہ جب شیطان کی کوئی اکساہٹ انہیں چھوتی ہے، یعنی شیطان کا وسوسہ، تو وہ یاد دہانی انہیں حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں، بصیرت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس سے وہ دور رہتے ہیں، اس کا کوئی ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور ان کے بھائی یعنی دوسرے کافر مشرک جو شیاطین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے بھائی کہ جو شیاطین انہیں سرکشی میں کھینچ لے جاتے ہیں، اور پھر ان کو گمراہ کرنے میں وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے یعنی معجزہ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے کوئی اپنے لیے چھانٹ لی نشانی۔ معجزہ جب نہیں لا رہے تو پھر مطالبہ یہی کرتے ہیں، کیوں نہیں چھانٹ کے کو لے آئے نشانی۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ یہ بصیرت افروز نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ غور سے سنو، اللہ کی کتاب ہے، تو اگر کوئی اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور غور سے نہیں سن رہا تو اس کا مطلب اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ تو یہ نماز کے اندر کا بھی حکم ہے، نماز کے باہر کا بھی۔ تو نماز کے اندر خاموشی کیا ہے کہ جب جہری نمازوں میں امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو مقتدی اس وقت خاموش رہے، یعنی کہ وہ اپنی پڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں، وہ خاموش رہے اور سنیں۔ البتہ جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے، مقتدی نہیں سن رہا، تو اس وقت اگر وہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے، بعض فقہاء کہتے ہیں کہ سری میں فاتحہ پڑھنی چاہیے، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ سری میں بھی فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، امام جو پڑھ رہا ہے وہی قرات ہے۔ تو درمیانہ راستہ امام مالک کی جو رائے ہے کہ جہری میں مقتدی خاموش رہے جو جاری رکھتے ہیں، اور جہاں امام آہستہ پڑھ رہا ہے مقتدی نہیں سن رہا، سری جسے کہتے ہیں نمازیں، ان میں مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ تو یہاں بہرحال جب امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو اس وقت تو یہ آیت باقاعدہ روک رہی ہے کہ مقتدی کو اس وقت بالکل کوئی اپنی قرات نہیں کرنی چاہیے، اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور سننا چاہیے۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کریں عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے بغیر آواز کو بلند کیے صبح و شام، اور آپ غافل لوگوں میں سے نہ رہیں۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا کہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کریں، اور وہ دل میں یاد کریں عاجزی سے اور چپکے سے، آواز بند کریے، آواز بلند کیے بغیر، بلند آواز نہیں، چپکے سے دل میں اپنے رب کو یاد کریں، یہ ہے ذکر۔ اور فرمایا کہ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ غافل ہے، اور جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے۔
وہ گویا کہ ویران گھر کی طرح ہے. تو ویران گھر میں جیسے کتے بلیاں آ جاتے ہیں تو اسی طرح شیطان بھی ویران گھر میں آ جاتا ہے, اسے موقع مل جاتا ہے. تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے. تو اللہ کا ذکر, نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ بھی نماز سے پہلے, نماز کے بعد مومن کی پوری زندگی اللہ کی یاد پہ مبنی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ ہر وقت, ہر لمحے آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے. نماز کے علاوہ بھی کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, وضو سے پہلے, وضو کے بعد, لباس پہننے سے پہلے, کپڑا جوتا پہنتے ہوئے, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, پوری زندگی اللہ کی یاد پہ مبنی ہے. اس طرح مومن کو ہر وقت لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, چلتے ہوئے, کوئی کام کرنے سے پہلے, کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور جو اس طرح اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ہے ذاکر, اللہ کو یاد کرنا, ذاکرین میں شامل ہوتا ہے. اور جو ذکر نہیں کر رہا وہ غافلوں میں سے ہے. فرمایا کہ ولا تکن من الغافلین, غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. اگر اس طرح اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو غافلوں میں سے ہو جائیں گے. بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی فرشتے, کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, تکبر سے اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور حمد کیا ہے؟ الحمدللہ. تو اللہ کا ذکر, تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے. اللہ اور سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بڑا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں. افضل الذکر, سب سے بڑا ذکر یہ ہے. تو یہ سارے اذکار مسلمان کی زبان پہ جاری رہنے چاہیے. کسی جگہ سبحان اللہ کی ضرورت پڑتی ہے, کسی جگہ الحمدللہ کے شکر ادا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کسی جگہ لا حول ولا قوت کی ضرورت پڑتی ہے, کسی جگہ اللہ کا الحمدللہ کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ اکبر کی ضرورت پڑتی ہے, کسی جگہ لا الہ الا اللہ. تو مختلف اوقات میں مختلف کام کرتے وقت اللہ کی یاد ہماری زبان پہ رہنی چاہیے. فرمایا کہ جو فرشتے اللہ کے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں, اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو یہاں سجدہ تلاوت ہے, بعد میں قرآن ختم ہونے کے بعد سجدہ تلاوت کر لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ انفال ہے. اب یہ مدنی صورت ہے. پیچھے ہم نے جو 2 صورتیں پڑھی ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف، مکی صورتیں تھیں، یہ مدنی صورت ہے. اور مدنی صورتیں ظاہر ہے مدینہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ لائیو گویا کہ دکھایا جا رہا تھا سارا کچھ، اور اسی کے بارے میں ہدایات دی جا رہی تھیں. ہر واقعہ جو ہوتا اس کا تجزیہ کیا جاتا، مسلمانوں کو اس کے بارے میں ہدایات دی جاتی. تو انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو، جیسے نماز ہے ایک فرض ہے ایک نفل ہے. یعنی نفل کہتے ہیں جو زائد ہے، جو اللہ نے فرض نہیں کی. روزہ ہے نفلی جو اللہ نے فرض نہیں کیا. تو یہاں مال غنیمت کو انفال کہا اللہ تعالیٰ نے. تو انفال کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ کوئی مومن کا مقصد نہیں ہے. جنگ جب مومن کر رہا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا مقصد مال غنیمت نہیں ہے. یہ ایک زائد چیز ہے جو ملتی ہے مومن کو. مال غنیمت ایک زائد چیز ہے، اضافی چیز ہے جو ملتی ہے. یہ جنگ کا مقصد نہیں ہے. تو جنگ بدر پہ پورا یہ سورہ انفال پہ تبصرہ ہے. یہ جنگ کیوں ہوئی، کیسے مدد کی، اور کیا کیا کمزوریاں تھیں مسلمانوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اور کس طریقے سے کافروں کو اللہ نے شکست دی. تو یہ پہلا حق و باطل کا معرکہ تھا جس میں قریش کو شکست ہوئی. اس لیے سب سے پہلے یہاں آیات نازل ہوئی کہ انفال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور گویا کہ ابھی اس کو چھوڑ دیں، بعد میں فیصلہ کریں گے. اور آگے پھر فیصلہ کیا ہے، پوری اس کا قانون بتایا. لیکن اس وقت اس معاملے کو وقتی طور پہ اس کو بند کر دیا. اس کی تقسیم ابھی نہیں ہوگی، بعد میں بتاتے ہیں. پہلے باقی چیزوں پہ بات کر لیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. گویا کہ اس طریقے سے اس کو ابھی بند کر دیا مال غنیمت والے ایشو کو. تو یہ یہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے کہ لوگ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، کیا ہے ضابطہ. کہہ دیجیے کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا. بس ختم کر دی بات. اللہ اور اللہ کے رسول کا، بعد میں بتائیں گے کیسے تقسیم ہوگا. بس اللہ سے ڈرو اور باہمی آپس میں اپنی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. بے شک حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں حقیقی مومن. اولئک هم المؤمنون حقا. سچے مومن، حقیقی مومن یہ ہیں جن کی اوپر صفات بیان کی گئی ہیں. یہ ہیں سچے مومن. ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. وہ رزق جو عزت کے ساتھ ملے گا. تو یہ بتایا کہ مومن حقیقی مومن کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. اب اس کے بعد پھر پورا جنگ کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جنگ کیسے ہوئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ خود بخود دونوں فریق میدان میں آ گئے اور جنگ ہوگی. تو یہ جنگ بدر جو ہے 17 رمضان کو ہوئی. تو آج 17 ہی ہے، اتفاق ہے کہ گویا کہ یہ کل کا دن جو 17 کا تھا یہی رات تھی 17 رمضان والی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش نازل کی اور مومنوں پہ اس طرح رحمت اللہ کی ہوئی. تو یہی رات تھی گویا کہ 17 رمضان کی رات تھی، اور اگلے دن جو تھا 17 کا اسی کو جنگ. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. آپ جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو آپ نے پوری کوشش یہ کی کہ مدینہ کے ارد گرد جتنے قبائل ہیں تو ان سے یا تو معاہدے کر لیے جائیں، جنگی معاہدے کو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یا کم از کم انہیں اس طرح کر دیا جائے کہ وہ غیر جانبدار رہیں، کہ قریش ان قبائل کو جو ارد گرد ہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر سکے. تو آپ نے ایک فوری کام جو شروع کیا مدینہ پہنچ کر وہ یہ تھا کہ آپ صحابہ کو مختلف دستوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں بھیج رہے تھے، جسے سیرت کی اصطلاح میں سریہ کہا جاتا ہے. ایک ہے لشکر جس میں آپ خود جاتے ہیں، بڑا لشکر جا رہا ہے، گروپ جاتا ہے، کسی میں 10 آدمی ہیں، کسی میں 20 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، ضرورت کے مطابق. اور ان کا کام ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں جی جاسوسی، کہ حالات معلوم کیے جائیں مختلف قبائل کے، سرگرمیاں کیا ہیں، دشمن ان علاقوں میں کیا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف قبائل کو پتہ چلے کہ اب مدینہ کی میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، تو اس ریاست کا دائرہ کار کہاں تک ہے، اور وہ قبائل جو ہیں وہ دشمن کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کا کام نہ کریں. تو پھر قریش نے جب ہجرت کے بعد بھی دھمکیاں دینی شروع کی مسلمانوں کو، اور کہا کہ یہاں بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، انصار کو دھمکیاں دینی شروع کی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کا جو تجارتی راستہ ہے اس کو بند کیا جائے. جو قریش کے لیے ایک شہرک کی حیثیت رکھتی تھی، زندگی کی معاشی شہرک، وہ ان کی تجارت تھی، اور ایک تجارت شام کی طرف تھی اور ایک یمن کی طرف تھی. تو شامی راستہ تجارت کا ادھر سے گزرتا تھا، مدینہ کے پاس سے، ساحل سمندر کے پاس سے، بدر کا جو مقام ہے اس کے قریب. تو آپ نے سوچا کہ ان کی اس تجارتی شاہراہ کو بند کیا جائے تاکہ یہ دباؤ میں آئیں اور مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تسلیم کریں اسلامی ریاست کو، مدینہ کی ریاست کو. تو ایک قافلہ قریش کا جا رہا تھا، تجارتی قافلہ، تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کا پروگرام بنایا. تو اس مقصد کے لیے آپ نکلے. پہلے آپ نے سوچا کہ قافلہ جب جا رہا تھا اس وقت اس کو روکا جائے، اور پھر قافلہ جب آ رہا تھا تو اس سے ٹکر ہوئی، لیکن جانے والا قافلہ نکل گیا. تو دوبارہ پھر وہی قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو واپس آتے ہوئے بھی وہ وہاں سے تجارتی سامان لے کے آتے تھے. تو اس وقت آپ کو اطلاع ملی اور آپ اس کے لیے نکلے. تو آگے جب آپ بڑھے تو وہاں پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، لیکن اب قریش کا لشکر آ رہا ہے. اب لشکر کیوں آ رہا ہے؟ ابو سفیان قیادت کر رہا تھا قافلے کی. تو ابو سفیان بھی بڑی ہوشیاری سے چل رہا تھا کہ اسے بھی خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں حملہ نہ کر دیں. تو اس کو اطلاع ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں قافلے پہ حملہ کرنے. اس نے فوراً مکہ اطلاع دے دی کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اسے بچانے کے لیے نکلو. تو وہاں سے لشکر ایک نکل کھڑا ہوا مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے قافلے پہ حملہ کریں. یہ اطلاع ابو سفیان نے بھیجی، لشکر نکل آیا اور خود وہ قافلے کو بچا کے نکل گیا. پھر جب لشکر راستے میں تھا تو ابو سفیان نے انہیں اطلاع دی کہ قافلہ بچ گیا ہے، اب خطرہ نہیں ہے، تو لہذا واپس چلے جائیں. لیکن قریش کے جو سردار تھے، خاص طور پہ ابو جہل، اس طرح کے کچھ اور، انہوں نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم ان کو سبق سکھائیں گے، ہم وہاں جائیں گے اور جا کر کچھ نہیں تو کچھ دن ٹھہریں گے، میلہ لگے گا، جشن منائیں گے، وہاں شرابیں پئیں گے اور سارا کچھ، اور تاکہ ارد گرد کے قبائل کو پتہ چلے کہ ہم طاقتور ہیں اور کوئی ہمارے قافلے کو اگر چھیڑے گا تو ہم کیا اشر کریں گے، یعنی ہماری داغ بیٹھ جائے گی اس طریقے سے، یا پھر مسلمانوں کو سزا دے کے آئیں گے، ماریں گے انہیں. تو اس طرح انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے. تو وہ بھی چل پڑے آگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اب لشکر آ رہا ہے، تو پھر آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اس لیے مسلمان تو قافلے کے لیے نکلے، اب کیا کیا جائے. تو مہاجرین نے پہلے تقریریں کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ چاہتے تھے انصار اپنی رائے تھے، اس لیے کہ اصل تو انصار تھے جن کی بڑی تعداد تھی، جنگ ہوئی تو زیادہ جنگ کا ایندھن تو انصار نے بننا ہے.
تو آپ بار بار فرما رہے تھے اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو. تو پھر انصار کے سردار اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھ دیا ہے، تو آپ جہاں جس سے کہیں گے ہم ٹکرائیں گے، جس سے کہیں گے ہم لڑیں گے. اگر آپ کہیں سمندر میں چھلانگ لگا دیں ہم لگائیں گے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم اس طرح نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کی طرح کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم بیٹھیں. ہم کہیں گے چلیں آپ اور آپ کا رب اور ہم بھی ساتھ ہیں، ہم لڑیں گے. تو اس طرح پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے ایک کا وعدہ کیا ہے کہ لشکر یا قافلے میں سے ایک آپ کے ہاتھ لگے گا. تو قافلہ تو اب نکل گیا ہے، تو اب لشکر ہے. تو اس لیے آپ نے کہا کہ اب اللہ کے نام سے چلیں، اور آپ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ بدر کے مقام پہ جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا. تو عین اسی وقت قریش کا لشکر بھی پہاڑ کے دوسری طرف پڑاؤ ڈال چکا تھا. حالانکہ کوئی طے تو نہیں ہوا تھا فلاں دن وہاں آنا ہے، کوئی پہلے سے طے تو نہیں تھا، لیکن اس طرح دونوں کا آگے لشکر کہ جیسے پہلے سے ٹائم اور جگہ مقرر کر دی گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، اور پھر آگے دوسرے دن جنگ ہوئی، جس کا آگے نقشہ بھی یہاں کھینچا گیا ہے. مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی، قریش کا لشکر 1000 کے قریب تھا، اور ان ساز و سامان بھی ان کے پاس زیادہ تھا، گھوڑے تھے، تلواریں، تیریں، سارا کوئی سامان زیادہ تھا. مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی اتنا نہیں تھا. تو بہرحال یہ وہ جنگ ہے جو پہلا حق و باطل کا مارکا تھا، اور ایسی جنگ ہے کہ جس میں پہلی دفعہ عربوں نے دیکھا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے. بہت سارے ایسے جن کے بیٹے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، باپ ادھر ہے، یا ایک بھائی ادھر ہے اور بھائی ادھر ہے. یعنی ایک ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے. پہلے عربوں کی جنگیں قبیلے کے خلاف ہوتی تھی. یہ پہلی جنگ تھی جس میں جو ایمان کی بنیاد پر ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں باقاعدہ فرشتے بھیجے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، لیکن غیبی طریقے سے. قریش نے تو نہیں دیکھا کوئی فرشتہ لڑ رہا ہے. مسلمانوں کو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس لیے ان کا ایمان فرشتے آئے، لیکن قریش نے تو نہیں دیکھے، اس لیے کہ پردہ غیب میں دنیا میں رہتا ہے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی. قریش کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، جن میں بہت سارے مجرم بھی تھے جو ہجرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے. تو گویا کہ جو عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے نا قوموں پہ جب اللہ کے رسول کا انکار کرتی ہیں، جس طرح قوم نوح اور عاد اور ثمود کا ذکر کیا، تو یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر مسلمان کافی ہوں، ہجرت کر کے جائیں، تو پھر ان کے ذریعے اللہ عذاب دیتا ہے. تو قریش پہ مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب نازل ہوا، تو بڑے بڑے جو مجرم تھے وہ جنگ بدر میں سارے قتل کر دیے گئے. جو اصل مجرم تھے سارے وہ قتل ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. اور 70 کے قریب قیدی بھی بنے، بڑے بڑے قریش کے سردار ان میں تھے. تو یہ عظیم فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی. تو اس جنگ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعا کرتے کرتے رات کو آپ ساری رات دعا کرتے رہے. آپ نے عرض کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا مسلمان آج، تو پھر کبھی بھی زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی کبھی آزادی نہیں ملے گی پھر. تو گویا کہ بدر کے یہ مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں آزادی کی جنگ لڑی. اس جنگ کے بعد آزادی مل گئی کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو اب کوئی خوف ڈر نہیں ہے جو کچھ مکہ میں ہو رہا تھا اتنا. تو اس سے یہ دروازہ کھلا. تو یہ آگے کی آیات میں وہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ مال غنیمت کا جو بحث تھی، تو فرمایا کہ یہ بحث اسی طرح ہوئی ہے جس طرح اس وقت بحث ہوئی جب تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ گھر سے نکالا، یعنی مدینہ سے، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا. یعنی جب انہیں پتہ چلا کہ اب قافلہ لشکر آ گئے تو ناپسند کر رہے تھے کہ اب یہ جنگ کرنی پڑے گی. تو ظاہر ہے جنگ پسندیدہ چیز تو نہیں ہوتی.
وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکا تھا، اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا کہ وہ آنکھوں دیکھتے انہیں موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ظاہر سارے نہیں انسان ہوتے ہیں کہ انہیں آپ نظر آ رہے ہیں جیسے وہ موت کی طرف جا رہے ہیں، جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہارے ہاتھ لگے، یعنی لشکر نہیں، قافلہ۔ لشکر تو جنگی ساز زمان سے مسلح ہو کے آ رہا تھا، قافلہ تو غیر مسلح تھا۔ تو فرمایا تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ، کمزور گروہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل بن کے رہے، اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ آج ہو جائے مقابلہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ پھر آگے جو مسلمانوں کی اس وقت کیفیت تھی، اللہ نے کیسے مدد کی، وہ آگے بتایا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو پے در پے نازل ہوں گے، اور اس بات کو اللہ نے صرف اور صرف خوشخبری بنایا تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی یہ جو بتایا 1000 فرشتے تو اس لیے کہ تاکہ دل مطمئن ہو، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ ایک فرشتہ بھیجے تو وہ بھی کافی ہے، فرشتوں کے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے، کوئی فرشتے آنے ضروری نہیں ہے۔ فرمایا مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور وہ بے شک زبردست اور دنا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تم پہ غنودگی طاری کر رہا تھا، تمہیں سکون دینے کے اپنی طرف سے تمہیں سکون دینے کے لیے، بے خوفی تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور وہ تم پہ آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے اور شیطان کی گندگی کو تجھ سے دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے قدموں کو اس کے ذریعے جما دے۔ بارش ہوئی اس رات، مسلمان جس طرف تھے، یعنی 17 کی رات، یہ جو مسلمان جس طرف تھے اس طرف ریت تھی، تو بارش ہوئی تو نیچے ریت جم گئی، فائدہ ہوا مسلمانوں کو۔ مشرق جس طرف تھے اس طرف مٹی تھی، کیچڑ ہو گیا، تو نفسیاتی طور پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ کیچڑ نیچے سارا کچھ خراب، سامان خراب، نیچے جہاں چل رہے ہیں کیچڑ میں چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بارش اللہ نے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، شیطان کی گندگی تجھ سے دور کرے۔ شیطان کی گندگی کیا تھی؟ اس موقع پہ کیا شیطان کرے گا؟ ڈرائے گا نا کہ بھئی کل جنگ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، مر گئے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں یہ کیسے لے آئے ہیں، جنگ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اس طرح کے وسوسے، موت سے ڈرانا، پیچھے کیا ہوگا۔ تو جب اس طرح کی سوچ ہو، سپاہی لڑنے والا اس میں مبتلا ہو جائے تو بزدلی آ جاتی ہے اور موت سے ڈرنے لگتا ہے، تو کل اس نے پھر لڑنا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے شیطان کی یہ گندگی دور کر دی اور تمہارے دلوں کو تاکہ اللہ مضبوط کرے، تمہارے قدم جم جائیں، بارش کے ذریعے پھر ثابت کر بھی تمہیں حاصل ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھو، اور میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، لہذا ان کی گردنوں پہ ضربے لگاؤ اور ان کے ایک ایک جوڑ پہ ضربے لگاؤ۔ یہ جنگ ہے جس میں فرشتوں نے باقاعدہ حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک تو یہ کام کرنا ہے تم نے کہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرنا ہے، ثابت قدم، اور کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں، خوف روب مسلمانوں کا، اور دشمنوں کے گردنوں پہ ضرب لگاؤ اور ایک ایک جوڑ پہ ضرب لگاؤ۔ باقاعدہ فرشتوں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی مسلمانوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کافر کی گردن دیکھو کٹی ہوئی ہے، صرف اس کا مطلب تم نے اسے قتل کیا ہے، اور اگر اس طرح کٹی ہوئی ہے کہ جلی ہوئی ہے ساتھ، اس کا مطلب فرشتے نے قتل کیا ہے۔ یعنی وہ آپ نے فرمایا فرشتے آگ کی تلواروں سے لڑ رہے تھے۔ تو کئی صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، تو پہلے ہی گردن کٹ کے گر پڑتی۔ تو مسلمانوں نے تو دیکھا بھی اور ایمان تھا، قرآن نے بتایا، لیکن مشرکوں تو نہیں مانا نا کہ فرشتے ہیں۔ اگر وہ مان لیتے فرشتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے وہ دوبارہ لڑنے آ گئے۔ اور
یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور پھر انہیں کہا گیا کہ یہ تو ہے انجام جو اس کا مزہ چکھو، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہے اشد جو تمہارا آج ہوا، اور آگے تمہارے لیے آگ کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب لشکر کی شکل میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو، اور جو اس روز پیٹھ پھیر کے بھاگے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ کام جنگی چال کے طور پہ کرے یا کسی اور گروہ سے لشکر کے حصے سے ملنے کے لیے کرے تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنا، فرمایا کہ کافروں سے مقابلہ لشکر کی شکل میں، ایک جو ہے گریلا جنگ ہو رہی وہ تو الگ ہے، باقاعدہ لشکر آمنے سامنے ہے، تو فرمایا کہ پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، تو جو بھاگے گا پیٹ پھیر کر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا اس کا ٹھکانہ جہنم، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ سزا اس کی اللہ کے یہاں جہنم ہے۔ استثناء کیا ہے کہ کوئی میدان جنگ سے جان بچانے کے لیے نہیں بھاگا، وہ وہاں سے سامنے سے پیچھے بھاگا ہے جنگی چال کے طور پہ، ہوتا ہے سامنے سے آپ ہٹ جائیں پیچھے جائیں، دشمن کو گھیرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹایا بھاگا ہے تاکہ دشمن کو گھیر لے، جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہٹایا کوئی، یا کسی اور فوج کے حصے سے ملنے کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے پیچھے ہٹ کے فوج کا دوسرا جو حصہ ہے اس سے جا کے مل کر دشمن سے حملہ کیا جائے تو پھر تو مستثنا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھاگا ہے بزدلی دکھا کر تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو جہنم میں لے جانے والا، اس لیے کہ اگر ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا تو پوری فوج میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، تو جب پوری فوج میں بزدلی ہوگی، شکست ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اسلام مغلوب ہوگا، کافر غالب ہوں گے، پھر سب کچھ غیر محفوظ، پھر نہ مسجدیں آپ کی محفوظ، نہ نمازیں، نہ حج، نہ کچھ۔ تو یہ سارا کچھ کس بنیاد پہ ہے کہ جب مومن اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں، جس طرح اہل بدر نے جانیں دی اور انہوں نے حق اور باطل کے اس مارکے میں اپنی جانیں دے کر آزادی حاصل کی قیامت تک کے لیے، اور جو مجرم تھے ان کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے جو قتل کیا تھا کافروں کو، 70 کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم نے قتل نہیں کیا،
تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا، اور جو مٹی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ مسلمانوں کو کامیابی کے ساتھ بہترین طریقے سے آزمائش سے گزارے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ استعمال ہوئے، قتل اللہ نے کیا، اور یہ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو اللہ اس آزمائش میں کامیابی کے ساتھ گزارے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی اور آپ نے مٹی پھینکی تو سب کے چہروں پہ پڑی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں، وہ اللہ نے پھینکی، ہاتھ آپ کا تھا، پھینکنے والا اللہ تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کو کہا کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، لیکن ہاتھ کس کے تھے؟ مسلمانوں کے تھے، مسلمانوں کو آزمایا اللہ نے۔ اب یہاں اللہ کا قانون دیکھیں، سنت اگر مسلمان کہتے کہ جی ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں لڑنا، اب آ رہے ہیں، ہم 300 ہیں، ہم کیسے لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے، تو پھر اللہ فرشتے بھیجتا، فرشتے لڑتے نہیں، سوال ہی نہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا نا موسیٰ سے آپ کا رب لڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین جو لکھ کر دے دی تھی، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہیں ذلیل ہوتے رہو گے، ٹھوکریں کھاتے رہو گے 40 سال تک، یہ نہیں ہوگا، فرشتے جا کے کام کریں گے۔ تو یہاں صحابہ جتنی بھی تعداد تھی آگے تیار ہو گئے جانے دینے کے لیے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قتل تم نے نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لڑتے ہیں، اللہ لڑتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اللہ قتل کرتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، لیکن کب؟ جس میں ہاتھ مسلمانوں کے ہلیں گے، اسلحہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ہاتھ بھی مسلمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا تو مطلب ہے غیب کا پردہ ہٹ گیا نا، مسلمان کھڑے ہیں ایسے اور بس کافر ایسے کرتے ہیں، کافر مر جاتا ہے، پھونک مارتے ہیں، کافر مار رہا ہے، تو غیب کا پردہ تو ہٹ گیا نا، پھونک مارنے سے کافر مرے گا، مسلمان تلوار چلائے گا تو مرے گا نا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہے وہ فرشتہ چلا دے گا، لیکن وہ تلوار ہونی مومن کے ہاتھ میں چاہیے، ہاتھ مومن کا استعمال ہوگا، یہ قانون ہے اللہ کا، یہ سنت ہے، اسلحہ مومن کا استعمال ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ اسلحہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی جہاز جو آ رہا ہے نا F-16 اس کو ہم نے تیر مار کے گرانا ہے، تو تیر سے جہاز تو نہیں گرتا نا، پھر تو غیب کا پردہ ہٹ گیا۔ اگر تیروں سے آپ کے جہاز گرنے لگیں غیب کا پردہ ہٹ گیا، یہ اللہ کا قانون نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ادھر ہے وہی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ آپ کے میزائل میں زیادہ برکت ڈال دے گا، صحیح نشانے پہ جائے، لیکن میزائل کے مقابلے میں میزائل جہازوں کے ہمارے اسی طرح کی ٹیکنالوجی جہاز جو کوئی دشمن کے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہو اسی طرح۔ یہاں دیکھیں ادھر تلواریں تھیں، یہاں بھی تلواریں، ادھر نیزے یہاں بھی نیزے، ادھر زریں تھیں یہاں بھی تھیں، صرف کچھ تعداد ہی ہے نا کم بیش، تھا تو سب کچھ، یہ تو نہیں نا ادھر تلواریں ہیں مسلمان لاٹھیاں لے کے کھڑے، یہ تو نہیں تھا۔ تو آج بھی اللہ کی مدد کے لیے سنت یہ ہے کہ ہاتھ مومنوں کے استعمال ہوں گے، فرشتے آ کے اس طرح نہیں کریں گے کہ تم بیٹھو ہم کریں گے، اور اسی طرح اسلحہ مومنوں کا استعمال ہوگا جو ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر فرشتے نہیں آ کے وہ میزائل آئیں گے آسمانوں سے جی ہم نے، یا ڈرون آئیں گے آسمانوں سے، یہ نہیں تھا، یہ اللہ کا قانون نہیں۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ پھر ان کو مخاطب کیا، مجرموں کو، قریش کو، کہ جو وہاں سے نکلتے وقت یہ کہہ رہے تھے جی اگر مسلمان سچے ہیں، یہ دین سچا ہے تو ہم پہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کرے۔ وہ تو کہتے ہیں نا ہم سچے ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے۔ تو ان کو کہا کہ اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو فیصلہ آ گیا ہے۔ تم کہہ رہے تھے نا آج جو حق ہے، حق پہ پتہ چل جائے فیصلہ ہو جائے، تو تمہیں اگر فیصلہ مانگ رہے ہو تو فیصلہ آ گیا ہے، اور اگر تم بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر دوبارہ یہ حرکت کرو گے، یعنی دوبارہ لڑنے کے لیے آؤ گے، دوبارہ حرکت کرو گے تو ہم بھی دوبارہ سزا دینے کے لیے پھر آ جائیں گے، اور تمہارے یہ لشکر تمہارے کسی بھی کام نہیں آئیں گے، اگرچہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ کس کو کہا؟ قریش کو، لیکن انہوں نے مانا اللہ مومنوں کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ تو ایسے حادثہ ہو گیا، اتفاقاً یہ ہو گیا، نہیں مانتے اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور عہد میں پھر حملہ کرنے آ گئے، اور اتفاقاً وہاں انہیں فتح حاصل ہو گئی، انہیں تو اور یقین ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں اگر اللہ ساتھ ہوتا تو اب یہاں
یہاں ہمیں فتح کیوں ہوتی؟ انہیں یقین ہو گیا اور زیادہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہہ دیا بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر دوبارہ آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ سزا دیں گے اسی طرح، اور تمہارے یہ جتھے جو ہیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں، تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس سے منہ نہ موڑو۔ اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، بات سن رہے ہو اور سن کر منہ نہ موڑو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ سنتے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ گونگے بہرے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو اللہ انہیں سنا دیتا، اور اگر اللہ سناتا انہیں یعنی بھلائی کے بغیر تو یہ منہ موڑتے اعراض کرتے ہوئے، یعنی اللہ اگر دیکھتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ توفیق دے دیتا سننے کی، لیکن اگر اللہ ویسے زبردستی سنا دے حالانکہ وہ نہیں سننا چاہتے تو پھر تو منہ موڑیں گے، پھر قدر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ قانون نہیں ہے اللہ زبردستی کسی کو سنائے، جو سننا چاہتا ہے اسی کو اللہ سناتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لایا جائے گا۔ اس فتنہ سے ڈرو جس کی لپیٹ میں صرف وہ لوگ نہیں آئیں گے تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ایسے فتنے، ایسے معاملات کہ ان کا جب رزلٹ آتا ہے، نتائج نکلتے ہیں، تو پھر صرف ظالم نہیں لپیٹ میں آتے، پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یعنی لوگ کو ایسے جرائم کر رہے ہیں قوم کے اندر، لوگ معاشرے کے اندر، کہ جس کے نتیجے میں پھر پوری قوم پہ عذاب آئے گا، صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، پوری قوم پہ عذاب آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے تم محلے میں گندگی پھینک رہا ہے کہیں، اس کے نتیجے میں اگر جراثیم پھیلیں گے اور بیماریاں پھیلیں گی تو جو گندگی پھینک رہا ہے کوئی گھر ایک دو، صرف وہ تو نہیں اس کی لپیٹ میں آئیں گے نا، سارا محلہ لپیٹ میں آئے گا، پھر سارا معاشرہ، سارا ملک آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے فتنوں سے بچو کہ جن کی لپیٹ میں صرف ظالم نہیں آئیں گے، سارا معاشرہ آئے گا۔ اور یاد کرو کہ جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، اتنے کمزور تھے تم مکہ کے اندر۔ پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی تمہیں مدینہ میں اللہ نے پناہ دی، انصار کو اٹھایا تمہارے لیے، ہجرت کر کے تم وہاں گئے، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو
جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ مال اور اولادیں آزمائش ہیں اس لیے کہ مال و اولاد، خاص طور پہ جنگ کا ذکر آ رہا ہے تو مال و اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل بنتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے احکام کی پابندی میں بھی مال و اولاد آزمائش بن جاتے ہیں، تو اس لیے فرما مال و اولاد آزمائش ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں یہ صلاحیت عطا کرے گا حق و باطل میں تمیز کی، یعنی فرقان۔ فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اور تمہاری گناہوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، بے شک اللہ بڑے فضل عظیم والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ لوگ آپ کے خلاف چال چل رہے تھے، یہ ہجرت کے وقت کی بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے والے تھے، اس وقت قریش جو سازش کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے، وہ سارے قبائل مل کر مشورہ کر رہے تھے، اور کسی نے کہا یہ اگر ملک بدر بھی کریں گے تو ان کے وہاں لوگ ایمان لے آئیں گے، دوبارہ تم پہ آ کے غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اگر بند کرو گے، گرفتار کرو گے تو ان کے پیروکار چھڑا لیں گے، تو بالآخر اس پہ اتفاق ہوا کہ نہیں قتل کر دیں۔ تو یہ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو گرفتار کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو ملک بدر کریں، یہ چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور اس وقت اور جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا کلام ہم بھی سنا سکتے ہیں، بے شک یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے کہانیاں جو سنائے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، کس نے؟ قریش نے، جب یہ نکل رہے تھے جنگ بدر کے لیے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، یعنی اگر یہ دین قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب ہم پہ نازل کر دے۔ یہ انہوں نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی، گویا کہ اتنا انہیں یقین تھا اپنے سچا ہونے کا کہ ہم اللہ کے گھر کے متولی، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کی، اور یہ مسلمان جو ہیں ان کو کہتے تھے بے دین، تو یہ دعا کی انہوں نے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پہ پتھروں کی بارش ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے اندر موجود ہیں تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، اور نہ اس وقت اور نہ اس حال میں اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے کہ جب یہ معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے سنت اپنی بتا دی۔ فرمایا انہوں نے دعا کی نا کہ ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، فرمایا کیوں نہیں ہوئی پتھروں کی بارش؟ انہوں نے تو اس کو دلیل بنا دیا نا، دیکھیں جی ہم نے تو دعا کی ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، تو دیکھنے کو ہوئی ہے بارش، یہی کہتے ہوں گے نا آپ کو، ہوئی ہے جی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے نہیں، ہم سچے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پتھروں کی بارش کیوں نہیں کی، یہ دعا مانگ رہے ہیں گویا کہ یہ سچے ہیں تو ہم پہ عذاب آ جائے، تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کہ اس لیے نہیں آیا کہ سنت ہے اللہ کی کہ جب اللہ کا رسول موجود ہوتا ہے قوم کے اندر تو عذاب نہیں آتا، تو گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب روکا ہوا ہے جی۔ دوسرا یہ کہ جب کسی قوم میں لوگ ابھی ایمان لا رہے ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا، اس لیے فرمایا وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، معافی مانگ رہے ہیں یعنی ایمان لا رہے ہیں تو عذاب نہیں آتا۔ تو چونکہ ابھی قریش میں لوگ ایمان لا رہے ہیں اس لیے عذاب نہیں آیا، جب یہ پتہ چل گیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں تو عذاب آ جائے گا۔ پھر بتایا کہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہ دے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ مسجد حرام سے یہ روک رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، یعنی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کی تو اللہ کے عذاب آنی ہے کہ اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ یہ ناجائز قابض ہیں۔ اللہ کے گھر کے متولی تو متقی لوگوں کو ہونا چاہیے، تو یہ اس کے متولی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، اور ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، تو لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ تو قریش کی جو نماز تھی اس کا بتایا کہ نماز تو اب ختم ہو چکی ہے، ان کا حج عمرہ تو موجود تھا،
حضرت ابراہیم کے طریقے سے حج ہو رہا تھا، صرف انہوں نے تلبیہ میں یا کچھ اور بدعتیں شامل کی ہوئی تھی، تلبیہ میں تبدیلی، کچھ اور بدعتیں، عمرہ بھی کر رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، لیکن نماز ختم، نماز کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ فلاں سردار نے کوئی نماز پڑھی، فلاں نماز پڑھ رہا تھا. لیکن یہ تو تاریخ میں سیرت میں آتا ہے ذکر کہ طواف کرتے تھے سارے، اکثر بیت اللہ کا طواف کر کے جا کے آپ نے دارالندوہ میں بیٹھتے تھے مجلس میں، اور حج بھی کرتے تھے سارے. لیکن نماز ان کے یہاں ختم ہو چکی تھی. تو نماز فرمایا جو رہ گئی تھی وہ کیا ہے؟ کچھ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. اب یہ کیا کرتے تھے تالیاں بجا کے سیٹیاں بجا کے؟ تو جب بدعتیں شروع ہوتی ہیں کسی قوم کے اندر، شیطان بہکاتا ہے، تو دین کے نام پہ عجیب و غریب کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں جب یہ میں نے پڑھا تو بڑی حیرانگی ہوتی تھی، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، نماز. تو پھر آپ نے امت کو دیکھا، ہماری مسلمانوں کی جو حالت، سب سے بڑا نیکی کا کام ہمارے یہاں جو سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قوالی. بہت سے لوگ سنتے ہیں وہ کہیں گے جی ہم صبح اٹھ کے نیکی کا جو کام کرتے ہیں جہاں سے اپنے دن کی ابتدا وہ قوالی سن کے کرتے ہیں. تب اس میں کیا ہے؟ ڈھول بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، بس بھی کام ہے نا سارا. تو ڈھول تالیاں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، ڈھول اور تالیاں بجا رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، جی حمد ہو رہی ہے، اس میں ڈھول اور تالیاں قوالی کے نام پہ. تو یہ حال ہو جاتا ہے قوموں کا کہ جب وہ شیطان بہکاتا ہے تو اس طرح نماز بھی یا نیکی کے کام جو ہیں وہ بھی اس طرح بن جاتے ہیں. تو اگلی آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آخر دعوانا